آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حکمت نمبر 34 جو ہے اس سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس حکمت میں سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اخرج من اوصاف بشریت کا عن کل وصف مناقض لعبودیتک لتکون لنداء الحق مجیبا ومن حضرتہ قریبا۔ تو اس حکمت کو دوبارہ پڑھیں گے کہ اخرج من اوصاف بشریت کا عن کل وصف مناقض لعبودیتک لتکون لنداء الحق مجیبا ومن حضرتہ قریبا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اخرج، اے بندے تو نکل جا، من اوصاف بشریت کا، اپنی بشریت کی اوصاف میں سے تو نکل، عن کل وصف مناقض لعبودیتک، اور ہر اس وصف کو ترک کر دے جو تیری عبودیت اور بندگی جو ہے اس کے تقاضوں کے منافی ہے، اس کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، متصادم ہے۔ لتکون لنداء الحق مجیبا، تاکہ تو اللہ رب العزت کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہو جائے، ومن حضرتہ قریبا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو اب یہاں اس حکمت میں سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اوصاف بشریت ہیں ان سے نکلنے کی بات کی ہے۔ اب اوصاف بشریت سے کیا مراد ہے؟ تو اوصاف بشریت یا ظاہری ہوتے ہیں یا باطنی ہوتے ہیں۔ تو جو ظاہری اوصاف بشریت ہیں وہ اعمال الجوارح، یعنی انسان کے جوارح سے، جو اس کے اعضاء سے جن اعمال کا صدور ہوتا ہے وہ ظاہری اوصاف بشریت ہیں۔ اور باطنی کون سے ہیں؟ جو اعمال القلب یعنی دل سے صادر ہونے والی چیزیں ہیں۔ اب جو چیزیں ہمارے ظاہر سے صادر ہوتی ہیں یا ہمارے باطن سے جن کا ظہور ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی اوصاف بشریت کی دو قسمیں، یا تو وہ اطاعت پر منتج ہوں گی یا معصیت پر، یعنی جو کام بھی ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے کانوں سے یا اپنے قلبی کیفیات سے سر انجام دیتے ہیں، یا وہ بندگی ہوگا یا وہ معصیت ہوگا۔ تو اعمال ظاہری کے اعتبار سے غور و فکر کرنا کہ میں کون سی اطاعت اور معصیت سر انجام دے رہا ہوں، اس کو تفقع کہا جاتا ہے، کہ انسان فقہی طور پہ دیکھے کہ میرا کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل درست نہیں ہے۔ تو یہ فقہی تبصر، تفقع اور غور و فکر ہے۔ اور اعمال باطنی کا جائزہ لینا اور اس میں سے خیر اور شر کی پہچان کرنا، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور جب باطن کی اصلاح ہو جائے تو ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ دل جو ہے وہ بادشاہ کی مانند ہے اور جوارح اس کے سپاہی کی طرح ہیں، اعضاء جو ہیں۔ بس دل کا اور ظاہر اور باطن کا جو تقوی اور اس کی پاکیزگی ہے وہ ہر ایسے وصف سے اپنے آپ کو خالی کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو عبودیت اور بندگی سے متناقض ہو اور متصادم ہو۔ اب وہ کون کون سے اوصاف ہیں جو مناقض للعبودیت جن کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور جو بندہ ہے اس کو کیا چیز زیب دیتی ہے؟ اس کو زیب دیتی ہے عجز و انکسار، اس کو زیب دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونا، اس کو زیب دیتی ہے ہر وہ عمل جو اس کی بندگی کو سوٹ کرتا ہے۔ تکبر اور اکڑنا اور خود پسندی اور ریاکاری، یہ سارے وہ برے اوصاف ہیں
جو عبودیت سے متصادم ہے، متناقض ہیں اور اس کے برعکس ہیں۔ لہذا اس حکمت میں سیدنا شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری یہ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تو اپنی عبودیت کے اعتبار سے اپنا جائزہ لے اور ہر وہ برا وصف جو عبودیت اور بندگی کے منافی ہے اسے ترک کر دے، ایک ایک کر کے ان برے اوصاف کو ترک کرتا چلا جا۔ جیسے جیسے تو ان برے اوصاف چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان کو ترک کرتا چلا جائے گا تو اللہ رب العزت کی پکار، جو اللہ کی پکار ہے یا عبدی، اس پکار پہ لبیک کہنے والا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو اچھے اوصاف کو اختیار کرنا، جیسے تواضع یعنی عجز و انکسار، حلم اور بردباری، رضا، اخلاص، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہمارے وہ اوصاف ہیں جو عبودیت اور بندگی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ التخلق بالاخلاق الحسنہ، کہ وہ اچھے اخلاق سے متصف ہو جائے اور برے اخلاق جو ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر دے، تاکہ جب اللہ رب العزت کی ندا آئے یا عبدی تو وہ کہے لبیک یا ربی، اور وہ اللہ رب العزت کی ندا پر لبیک کہنے والا خوش نصیب بن جائے، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جس نے برے اوصاف کو ترک کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان میں سے نکل گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم یعنی عبادی کا لفظ جہاں قرآن حکیم میں بار بار اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب عبودیت دو قسم کی ہے، ایک ہے قہر کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت کی عبودیت اور بندگی وہ ہے جو اس کی ملکیت اور قہر کے ساتھ ہے، اس میں سے تو کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ ہر شے اللہ رب العزت کی اس بندگی میں شامل ہے جو بغیر اختیار کے ہے، یعنی ہم مانیں یا ہم نہ مانیں ہم اس کے بندے ہیں، یہ غیر اختیاری بندگی۔ اور ایک ہے اختیاری بندگی، تو انسان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تو بھی درختوں کی طرح، دیگر اشیاء کی طرح اللہ رب العزت کا بندہ ہے، لیکن یہ غیر اختیاری بندگی ہے۔ اب تو اس کو اختیار بھی کر لے اور اس کو تسلیم بھی کر لے تو وہ خوش نصیب جو اپنی اس بندگی کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا اختیاری طور پہ بھی بندہ بن جاتا ہے، تو اس کو پھر یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبد بن کے حاضر ہے، ہر شے اس کی بندگی میں ہے، ہر شے اس کی عبودیت میں ہے۔ لیکن جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، دیگر بہت ساری کہکشائیں ہیں، وہ سب شے جو بندگی کر رہی ہیں وہ قہر والی بندگی ہے، جس میں ان کا اختیار شامل نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اختیاری بندگی کا حکم بھی دیا گیا کہ تو اپنے اختیار کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے یہ ندائے محبت بلند کر کے یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اس بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اب یہاں صوفیاء کرام نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی اور صفات کے ساتھ مناسبت جو پیدا کرتا جاتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی بشری تقاضے ہیں ان سے پاک ہے۔ تو انسان ان بشری تقاضوں کو کم کرے۔ اب وہ کون کون سے؟ جیسا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت انام، کہ ان چار چیزوں میں کمی کرے، لوگوں سے میل جول میں، گفتگو میں، کھانے میں، ان سونے میں۔ جیسے جیسے وہ ان اوصاف بشریت میں کمی کرتا جائے گا اور ان کو کنٹرول کرتا چلا جائے گا، ایسے ایسے ہی اسے قرب ربانی جو ہے وہ بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی مناسبت اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ اس حکمت کا وہ معنی ہے۔ اور حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ کا یہ شعر بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَقِدْتُ بِأَخْمَصِي أَتَى السُّرَيَّا دَخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا، کہ جس چیز کا مجھے بہت شرف ہے اور جس چیز کا مجھے بڑا مان ہے اور میں بڑے ہی فخر سے جس کی وجہ سے زمین پہ قدم رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دخولی تحت قولک یا عبادی،
کہ یا اللہ تیرا یہ جو قول ہے یا عبادی، اس کے زمرے میں جو میں داخل ہو گیا ہوں، وَأَن سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا، اور تو نے احمد مختار کو ہمارا نبی اور رسول بنا دیا ہے، تو ان چیزوں پہ ہم کتنا شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو بندگی سے میل نہیں کھاتے جو اوصاف، ان سے تم نکلتے چلے جاؤ اور ان سے اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ اس حکمت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی۔ اب اس پہ کوئی سوال یا کوئی اضافہ ہے تو وہ ضرور آپ فرمائیے۔ جی السلام علیکم جناب علی بسم اللہ۔ جی، میں نے کسی جگہ پڑھا کہ ملوکیت کا خاتمہ اور یہ غلامی کا خاتمہ جو ہے، ویسے تو بڑی اچھی بات ہے، ہو گیا، لیکن جو ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ غلام جو ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، وہ اپنے آقا کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے، اس کے کسی عمل کا اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ اس کا جو آقا ہے اس کے ذمے صرف اس کی خوراک اور لباس اور سونے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اس کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے۔ جی جی اور غلام جو ہے وہ کسی کوئی بھی جتنی بھی وہ محنت مزدوری کرتا ہے اس پہ وہ کسی اجرت کا حقدار نہیں ہے۔ تو اگر ہم جی غلامی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ہے، تو پھر یہ جو تو بندگی چو گدایاں بشرد مزد مکن، خواجہ خود رسم بندہ پروری دانت۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح بادشاہ ہے، اس کی جناب میں لوگ جاتے تھے، جا کر جو ہدایہ پیش کرتے تھے۔ آج میں کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہوں تو پھر امید کرتا ہوں کہ وہ آدمی میرا شکر گزار ہوگا اور پھر جو ہے وہ میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں گا۔ لیکن بادشاہ کی خدمت میں جو تحائف وغیرہ پیش کیے جاتے تھے، اس کی سب سے بڑا جو اجر تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح وہ پچھلی محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نماز جس کے اندر خلوص نہ ہو، وہ عبادت جس کے اندر خلوص نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کی خدمت میں مردہ جانور جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی اب چونکہ بادشاہی بھی ختم ہو گئی تو ہمیں وہ چیزیں جو ہے اس کی نہیں، وہ عملی طور پر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اور جی اسی طرح یہ غلامی کے خاتمے سے جو ہے چیز تو اچھی ہے، دونوں ختم ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو دو ذرائع موجود تھے وہ ختم ہو گئے۔ جی بسم میں اللہ۔ اس طرف تو صرف اس میں توجہ دلانا جی چاہتا ہوں۔ جی حضور مہربانی۔ تو یہ الحکمہ الرابعہ والثلاثون 34 نمبر حکمت تھی، اور اب ہے الحکمہ الخامسہ والثلاثون، اور یہ ہے 35 نمبر حکمت، جس میں انہوں نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری بات ہے، اہمیت کی عامل ہے۔ فرماتے ہیں اصل کل معصیت و غفلت و شہوت الرضا عن النفس، واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ اصل کل معصیت و غفلت و شہوہ، ہر برائی، ہر غفلت اور ہر شہوت کی جو جڑ اور اصل ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے الرضا عن النفس، کہ انسان کا اپنے نفس سے راضی ہونا اور اپنے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پہ مطمئن ہونا، کہ وہ اپنی حالت کے اوپر راضی ہو کہ میں جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ وَأَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ وَيَقَظَةٍ وَعِفَّةٍ، اور ہر بندگی، ہر بیداری اور ہر پاکیزگی کی جو اصل اور جڑ ہے
وہ کیا ہے؟ عدم الرضا منک عنہا، کہ تیری طرف سے اپنے نفس پر راضی نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ اسے کوستے رہنا اپنے نفس کو کہ میں اے میرے نفس تو کمی کر رہا ہے، تو کوتاہی کر رہا ہے، تو ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حاضری کے قابل نہیں ہے، اور تیری یہ سجدے اور تیری یہ نمازیں اور تیرے یہ سارے اعمال اگر تو کر بھی رہا ہے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے. یعنی وہ اپنے آپ کو کوستا رہے اور ہر غفلت کو اور ہر کوتاہی کو اپنی طرف منسوخ کرتا رہے، تو یہ ہر ایک خیر کی جڑ ہے. اب آگے فرماتے ہیں ولا ان تصحب جاہلا لا یرضى عن نفسه، کہ اگر تو کسی جاہل کی صحبت میں رہے لیکن وہ جاہل ایسا ہو، یہ آگے صفت موصوف کا تعلق ہے، موصوف صفت، کہ تو اگر ایک ایسے جاہل کے ساتھ رہے جو اپنے نفس سے راضی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی کیے ہوئے پہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے تو جاہل لیکن وہ اپنے نفس کی عادتوں پر اور اس کی حرکتوں پہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے. خیر لک من ان تصحب عالما یرضى عن نفسه، تو یہ تیرے لیے ایک ایسے عالم کی صحبت سے بہتر ہے جو عالم تو ہے لیکن وہ اپنے نفس کی عادات پر اور اس کی حرکات پر سکنات پر مطمئن ہے، تو ایسے عالم سے تو اس جاہل کی صحبت کیا ہے؟ بہتر. فَأَيُّ عِلْمٍ لِعَالِمٍ يَرْضَى عَن نَفْسِهِ، اس عالم کا کیا علم ہے، اس علم کی کیا حیثیت ہے کہ جو عالم اپنے نفس پہ مطمئن ہے، راضی ہے، رضا عن النفس، اور اس جاہل کی کیا جہالت ہے بیچارے کی، لا یرضى عن نفسه، کہ جو اپنے نفس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو یہی مقصود حاصل کرنا تھا، تو اس نے جاہل رہ کے حاصل کر لیا تو وہ تو عالم سے بہتر ہو گیا. تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک عبد کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نفس کی جانب خود پسندی سے نہ دیکھے، اطمینان سے نہ دیکھے، بلکہ ہمیشہ، کیونکہ جب نفس کی طرف آپ خود پسندی سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ بھائی میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور جو ہی آپ کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور مزید محنت ترک کر دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو زوال کا شکار کر دیتی. وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ السُّخْطِ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، یعنی انسان جب ناراضگی کی نظر سے اپنے نفس کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اس کمی کو، کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ایک شوق حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے کسی کا بڑا مشہور شعر ہے وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنِ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، کہ جو رضا اور خوشنودی والی آنکھ ہے وہ ہر عیب کو دیکھنے سے تھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کو عیب نظر ہی نہیں آتے. جو آدمی اپنے آپ پہ مطمئن ہو اسے اپنا عیب بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، ٹھیک ہے. وَعَيْنُ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، لیکن جو ناراضگی والی اور عیب دیکھنے والی آنکھ ہے تو اس کو ساری برائیاں نظر آ جاتی ہیں، اور جب برائی نظر آتی ہے تو آگا مسئلہ تو یہ حل ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فالٹ کہاں کہاں پہ ہے، اور پھر وہ اسے دور بھی کر سکتا ہے. لیکن جس کو اپنی برائی نظر ہی نہ آئے تو وہ پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے. اور جہل مرکب یہ ہے کہ انسان جاہل ہو اور پھر اس بات سے بھی ناواقف ہو کہ وہ جاہل ہے، تو یہ جہل مرکب اس کو کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس اور اپنے آپ کو جب بھی دیکھو تو اس میں کمی کوتاہی جو ہے اسی کو دیکھو، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہو. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، سارے مقاموں کے باوجود ہر روز 100 مرتبہ استغفار فرماتے. تو یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں امت کی کہ جب میں استغفار کرتا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبودیت میں یہ معافی طلب کرتا رہتا ہوں. تو وہاں تو گناہ کا تصور نہیں ہے لیکن وہ رفع درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو تم بھی روز اسی طرح استغفار کرتے رہنا، اور استغفار کا اصل فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے عیوب جو ہیں ان کو دیکھتا رہے.
کسی کا بڑا مشہور شعر ہے اردو میں، اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی بھی برا نہ رہا، یعنی برسوں رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے عیب و ہنر دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف نظر نہیں کرتے، لیکن جو ہی ہماری نظر اپنے اوپر آتی ہے تو پھر نظروں میں کوئی اور برا نہیں رہتا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل تو برائی اور خامی ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں حدیث بہادر پاک میں شاہ جی کوئی بول رہا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے میرے خیال سے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر صاحب کا ہوگا۔ تو حدیث پاک میں اعدا عدوک نفسو کا التی بین جنبیک، یہ حدیث پاک جو ہے یہ بہت سی کتب احادیث میں ہے، امام بہقی نے اس کو کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے صوفیاء نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے، اعدا عدوک نفسو کا التی بین جنبیک۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا نبی ہونے کے باوصف یہ فرمانا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو یہ بری نہیں کرتا کہ میرا نفس جو ہے وہ بالکل درست ہے اور میں ٹھیک ہوں، کیونکہ نفس تو امارۃ بالسوء ہے، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ تو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا یہ جو حکمت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری نے لکھی ہے، اصل میں یہ آیت قرآنیہ اس کی اصل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو بری نہ کرے۔ حضرت امام بوصیری کا یہ شعر بہت اہم ہے اس حکمت کو سمجھنے کے لیے، فرماتے ہیں قصیدہ بردہ میں وخالف النفس والشیطان وعصہما وانہما محضاک النصح فاتہم، کہ اپنے نفس اور اپنے شیطان کی مخالفت کر اور ان کی نافرمانی کر، اور اگر یہ تجھے بڑی ہی خالص نصیحت اور خیرخواہی کیوں نہ کریں تو ان پہ تہمت لگاتا رہے کہ یہ نفس میرا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، شیطان میرا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، تو نفس بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا تطع منهما خصما ولا حکما فانت تعرف قید الخصم والحکم، نہ تو ان کو اپنا مد مقابل تسلیم کر اور نہ تو ان کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا مان، کیونکہ قید الخصم والحکم، فیصلہ کرنے والے اور اس طرح جو قسم ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی سازشیں اور چالیں ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نفس کی جو سازشیں ہیں اور نفس کی جو چالیں ہیں ان سے بچتا رہے۔ تو یہاں پھر انہوں نے جو آخر میں نتیجہ دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جاہل آدمی کی صحبت، لیکن وہ جاہل ایسا ہو جو اپنے نفس سے راضی نہ ہو بلکہ اپنے نفس کو کوسنے والا ہے، تو اس نے جاہل رہتے ہوئے دین کی حقیقت کو حاصل کر لیا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا نام نہاد عالم ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور جبہ و دستار پہنتا ہے، بڑی سی تسبیح اٹھاتا ہے، اور بڑی اس نے حیات قضائیہ اپنی جو ہے وہ علماء والی بنا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے اپنے نفس کو اس نے پال رکھا ہے، اور وہ اسی نفس کو ہمیشہ بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے۔ تو ایسے بہت سے علماء کی صف میں لوگ آج بھی گھسے ہوئے ہیں جو فتنوں کا سبب ہیں، اور فتنوں کا سبب اسی لیے ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی تشہیر میں مبتلا رہتے ہیں جبکہ اپنی خامیوں پہ غور نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ جس پہ جتنا غور کیا جائے انسان کو زندگی کے حقائق کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن و سنت کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کو متہم کرتے رہنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ نجم الاسلام صاحب نے صحیح وہ شعر لکھ دیا، یہ ہمارے استاد ملک عطا صاحب پڑھا کرتے تھے کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی مفسد کوئی مفسد کوئی زندگی کے اکبر تھا، مگر جب اکتساب نفس کی جانب ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ بات آپ نے بہت اچھی یہاں پہ ایڈ کی ہے۔ جی شاکر صاحب آگے اس کو ذرا کیجئے گا، اور مزید اگر علامہ افتخار صاحب یا کوئی اور دوست اس میں اضافہ کرنا چاہیں۔ جی آپ نے ساری بات تو کر دی، میں صرف دو باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ جاہدو احواءکم کما تجاہدون جاہدو احواءکم کما تجاہدون اعداءکم،
کہ ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں ان کو دشمن سمجھا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے. اور دوسری جی بات جو ہے کہ جدوں تک نفس دی کتی چوراں نال نہیں رلدی، جدوں تک ہوں، نفس دی کتی چوراں نال نہیں رلدی ادوں تک چوری نہیں ہوتی. یہ دو باتیں میں پیش کرنا چاہتا واہ، واہ جی، ماشاء اللہ. ہوں. صحیح میں جا فرمایا جی. نفس کی چورا نام کتی نہیں جو نہیں رلدی ادوں تک چوری نہیں ہوئی. مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ جو ساز باز ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہی کرتا ہے اور پھر وہ اور گناہ کے اسی راستے پہ طرح وہ گامزن ہے. جو ہے مولانا روم نے لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ انہیں فجر کی نماز کے لیے شیطان نے بیدار کیا. وہ ہے جی ذہن میں. جی جی آپ فرما دیں. تو اس جب شیطان نے بیدار کیا تو انہوں نے پکڑ لیا کہ میرے محل میں تم کیسے پہنچے. اس نے کہا جی نماز پہلے پڑھ لینے مجھے بتاؤ. اس نے شیطان نے کہا کہ نبی پاک کے زمانے میں فلاں صحابی کی نماز رہ گئی تھی، کل جماعت رہ گئی تھی، تو اس جماعت کے رہنے پہ اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ شامل ہونے والوں سے اسے زیادہ اجر عطا فرمایا. تو شیطان اگر مجھے کسی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے جو امکانات ہیں وہ ان میں جو سب سے کم تر امکان ہے وہ مجھے اس کی طرف بلا رہا ہے. جی جیسے ایک عالم دین جو ہے اس کو وہ تعلم و تعلیم کی بجائے ذکر و اذکار پہ لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اس میں بھی ایک کامیابی ہے کہ عالم دین بجائے اس کے کہ اپنے اوقات جیسے سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اور استاد کی فرض عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تعلیم و تعلم ہے. تو جی شیطان جو ہے وہ بعض اوقات نیکی کی طرف انسان کو بلاتا ہے لیکن ان نیکیوں کی طرف جو کم تر ہے. اسی طرح دیکھ لیں کہ ہمارے علماء کو آج شیطان نے کن موضوعات پہ لگا رکھا ہے کہ ان موضوعات پہ تقریریں کرو، اور جو امت کے اصل مسائل ہیں جن کی امت کو اس وقت ضرورت ہے بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق بالکل بالکل. اس موضوع پہ ہماری تقاریر نہیں ہے. اور کتنے اللہ معافی دے مجھے مشہور و معروف علماء ہے کہ اگر ان موضوعات پہ ان کو گفتگو کرنے کو کہا جائے تو شاید وہ 2-4 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کر سکے. تو جی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیطان کی چال ہے کہ اس نے ہمیں ان کاموں میں لگا دیا ہے اور ہماری ترجیحات کو اس نے یہ بتا دیا ہے کہ امت کو جو اس وقت اصل چیلنج ہے ان سے ہم ہٹے ہوئے. جی جناب بہت شکریہ. تو اس میں یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر کبھی راضی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے ایک مرید اور سالک کے لیے کہ وہ مصاحبت ایسے لوگوں کی اختیار کرے جو اپنے نفس کے عیوب سے آگاہ ہیں، اور ایسے لوگوں کی مصاحبت اختیار نہ کرے جو اپنے نفس پر راضی ہیں. کیونکہ ایک صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی انسان کو بہت متاثر کرتا ہے. ایک شعر ہے کسی صوفی کا کہ عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، کہ آدمی کے بارے میں نہ پوچھ بلکہ اس کے قرین اور اس کے ہمجولی اور اس کے دوست کے بارے میں مجھ سے پوچھ. فکل قرین بالمقارن یقتدی، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ ہی چلتا ہے. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فترضى مع الردی. تو جب تو کسی قوم کے ساتھ ہو تو ان کے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر، اور جو ردی قسم کے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے نفس پہ مطمئن ہو کے دوسروں کو متهم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو بھی ردی ہو جائے گا اگر تو ان کی صحبت میں رہے گا. اب اس کے بعد جو 36 نمبر حکمت ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا شعاع البصیرت یشہدو کا قربہ من کا وعین البصیرت تشہدو کا آدم کا لوجود ہی.
وحق البصیرت یشہدو کا وجودہ لا عدم کا ولا وجودہ. اللہ اکبر. تو یہاں پر 3 مراتب ذکر کیے گئے ہیں اس حکمت میں. یہ صوفیاء کرام کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مراتب ذکر کر کے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ انسان خود دیکھ لے کہ وہ کس مرتبے میں ہے. یہاں 3 مراتب ذکر کیے گئے ہیں. جیسا کہ پچھلے جو کل ہم نے حکمتیں پڑھی ہیں اس میں 2 مرتبے تھے. ایک وہ ہیں جو السائرون الیہ اور ایک وہ ہیں جو الواصلون الی حضرتہ و جنابہ. تو یہاں پر اسی جانب اشارہ کیا کہ وہ جو السائرون الیہ ابھی راستے میں ہیں اور ابھی راہ گزر میں ہیں اور ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف عین بصیرت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو انہیں صرف بصیرت کی شعاع بھی نصیب ہوئی ہے. یہ وہ تقسیم ہے جو ہمارے کتابوں کے اندر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی گئی ہے. یہ وہی بالکل بائیں نہیں وہی تقسیم یہاں انہوں نے تھوڑے الگ لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ علم کے 3 مراتب ہیں. ایک کیا ہے؟ علم الیقین، اور دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین، اور تیسرا کیا ہے؟ حق الیقین. تو وہ فرماتے ہیں جو پہلا مرتبہ ہے جس میں بصیرت کی بس شعاع نصیب ہوتی ہے، یشہدو کا قربہ من کا، تو یہ اصل میں تجھے دکھاتی ہے تیرا قرب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ تیرے قریب ہے، تو اپنے رب کے قریب ہے. تو یہ در حقیقت جو شعاع بصیرت ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت کا قرب کا مشاہدہ کروا دیتی ہے. یہ جو پہلی کیفیت ہے. اچھا اب اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب آپ نے یہ کہا یشہدو کا قربہ من کا، کہ یہ جو بصیرت کی شعاع ہے یہ تجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو تیرا جو اس کا قرب تیرے ساتھ ہے وہ تجھے مشاہدہ کروا رہی ہے. تو اس یہ نہیں یہ جو میرے پاس لکھا ہوا ہے نا قربہ من کا ہے پہلے میں، شعاع البصیرت یشہدو کا قربہ من کا، یہ عبارت درست یہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو بصیرت کی شعاع ہے وہ تجھے مشاہدہ کروا رہی ہے اس کا قرب تجھ سے. اب جب آپ نے کہا اس کا قرب تجھ سے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ تو بھی ہے. تو تجھے اپنے وجود کا بھی احساس ہے اور اس کے جلووں کا بھی احساس ہے. تو ابھی تیری میں پوری مری نہیں ہے اور تو ابھی اس کی جانب بڑھ رہا ہے اس کے جلووں کی طرف. تو یہ پہلا درجہ. پھر دوسرا درجہ دیکھیں وعین البصیرت تشہدو کا آدامہ کا لوجود ہی. تو یہاں انہوں نے جو میرے پاس شیخ شرنوبی ہے انہوں نے اس کو لکھا ہے وعین البصیرت تشہدو کا نہیں بلکہ یشہدو کا، یہی درست ہے یہاں کے، کیونکہ جو ہے نا عین البصیرت ہے لیکن اس اعتبار سے اس کا بھی ایک ہو جاتا ہے کیونکہ عین کا لفظ جو ہے وہ جڑواں اعضاء میں سے ہے تو وہ اس کا مؤنث استعمال بھی ہوتا ہے، مؤنث سمائی. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو عین بصیرت ہے یہ دوسرا درجہ یہ تجھے مشاہدہ کرواتا ہے تیرے عدم کا اس کے وجود کے ساتھ، کہ جب اس کا وجود ہے تو پھر تیرا وجود نہیں ہے، تو معدوم ہے. لیکن اس میں پھر بھی تھوڑی سی میں شامل ہے کیونکہ تو ابھی اس میں سے پورا نکلا نہیں ہے بلکہ تیرا عدم اور اس کا وجود، تو تیرا ابھی بھی ہو رہی ہے یہ دوسرے درجے میں. لیکن جب تیسرا درجہ پہنچتا ہے حق البصیرت یشہدو کا وجود ہو، جو حق بصیرت ہے وہ تجھے مشاہدہ کرواتا ہے صرف اس کے وجود کا، لا عدم کا ولا وجودک، اس میں نہ تیرے وجود کی بات ہے نہ تیرے عدم کی بات ہے. تو بالکل اس میں سے نکل گیا. اور یہی حقیقت ہے کہ انسان کی اور کائنات کی کسی شے کی اللہ رب العزت کے وجود کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے یہ حق الیقین کا وہ مرتبہ ہے کہ جب ارباب بصیرت کو نصیب ہوتا ہے تو اس وقت وہ صرف اسی کا وجود دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اور کسی شے کا ذکر نہیں، نہ مخلوق کے وجود کا ذکر ہوتا ہے نہ مخلوق کے عدم کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ہر طرف اسی کے جلوے ہوتے ہیں، اسی کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں. تو یہ 3 درجے جو ہیں مراتب وجود بتائے گئے کہ انسان جیسے جیسے توحید میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یہ 3 مراتب جو ہیں اس میں اس کی ترقی ہوتی. مجھے یہاں پہ سیدنا شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان یاد ہے جو ہم نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سنا، اور ایک کیسٹ میں خود حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی بھی بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ حضرت ضیاء الامت بیٹھے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے اس کو خود سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے 4 درجے. کون سے؟
فرمایا جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے تو یہ عام بندے کی توحید ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، تو یہ پہلا رتبہ ہے۔ پہلا رتبہ کیا ہے جی؟ لا معبود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے لا مطلوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور مطلوب بھی نہیں ہے، بلکہ میری طلب بھی صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ اور تیسرے درجے پہ وہ کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، اور لا مقصود الا اللہ یعنی میرا قصد اور ارادہ جو ہے وہ بھی خالص ہو چکا ہے، اور اس ارادے میں سے باقی مخلوق میں سے ہر شے کی مدح و ستائش جلب زر ہر شے نکل گئی، اور میرا مقصود بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اب اس کی توحید مزید خالص ہو گئی۔ تو پہلے مرتبے میں لا معبود الا اللہ، دوسرے مرتبے میں لا مطلوب الا اللہ، تیسرے مرتبے میں لا مقصود الا اللہ، اور جب چوتھے اور آخری درجے میں توحید کے وہ ترقی کرتا ہے تو پھر وہ کیا اٹھتا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ تو اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ تو حقیقت میں اور کوئی شے موجود ہی نہیں ہے۔ توحید کا حقیقی معنی جو ہے وہ پھر اس کا کچھ رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ عارفین کی بارگاہ ہے۔ تو یہ تقریباً وہی بات ہے تو یہاں پر احمد ابن عطا اللہ سکندری نے اپنے انداز میں فرمائی۔ تو یہ اس حکمت کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے جب وہ فنا اور بقا کی منزلیں طے کرتا ہے تو فنا کی منزل میں وہ اسے اپنا آپ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہوں، میری میں ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت میں ہوتی ہے اور ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہ بقا کے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر فنا رہتی نہیں ہے، نہ میں رہتی ہے نہ وجود رہتا ہے، بلکہ انسان صرف اور صرف واجب الوجود کے جلوے میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ درجات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ وَبَعْدَ الْفَنَاءِ فِي اللَّهِ كُن مَا تَشَاءُ فَعِلْمُكَ لَا جَهْلٌ وَفِعْلُكَ لَا وِزْرُ، یہ ایک صوفی کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو فنا فی اللہ کے مقام سے آگے گزر جائے تو پھر تو جو چاہے وہ ہو جا، پھر تیرا علم بھی جہالت نہیں رہتا اور تیرا فعل بھی وزر نہیں رہتا، بلکہ پھر تجھے اعتبار جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ جناب یہ اس حکمت کے مفاہیم تھے جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا، کہ جس میں تین مراتب جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، علم الیقین اور حق الیقین اور حق الیقین۔ اب اس کے بعد ہم حکمت نمبر 37 کو ساتھ ہی پڑھ دیں گے، کیونکہ وہ بالکل ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں بھی تقریباً اسی مفہوم کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ کان اللہ ولا شیء معہ وہو الآن علی ما علیہ کان۔ کیا فرمایا؟ کان اللہ ولا شیء معہ وہو الآن علی ما علیہ کان۔ مطلب مفہوم یہ ہو گیا کہ جب ابھی مخلوق مرز وجود میں نہیں آئی تھی اور اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، تو اس وقت کان اللہ، تو یہ یعنی کانا تامہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جلوہ ہی تھا اور کوئی شے نہیں تھی، کوئی شے ولا شیء معہ، اور کوئی شے وجود نہیں رکھتی تھی۔ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ کان۔ اور کچھ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ اب کیونکہ مخلوق کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے تو اب اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں نہیں، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ کان، وہ اب بھی اسی درجے میں ہے جس درجے میں وہ پہلے تھے، یعنی اب بھی وجود اسی کا ہی ہے، اب بھی وجود اسی کا ہی ہے، جلوہ اسی کا ہی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، وہ فانی ہے، اور اس کی اس کے وجود کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ الاقوان ثابتۃ باثباتہ ممحوۃ باحدیت ذاتہ۔ یہ جملہ اہم ہے، اس کو جو دوست لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں کہ الاقوان ثابتۃ باثباتہ، یہ عقیدے کا جملہ ہے کہ یہ جتنی اقوان ہیں اور جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ اشیاء، یہ ثابتۃ باثباتہ، یہ خود ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ثابت کرنے سے ثابت ہے۔ الاقوان ثابتۃ باثباتہ ممحوۃ باحدیت ذاتہ،
لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی احدیت میں ممحوبۃ، یعنی بالکل مٹی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو اقوام جو ہمیں ثابت نظر آتی ہیں یہ خود ثابت نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ثابت کرنے سے ثابت ہے۔ لہذا جو اللہ کے ثابت کرنے سے ثابت ہے ان کا اپنا تو کوئی وجود حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ وہو الآن علی ما علیہ کان، تو یعنی اس کی توحید اسی شان کے ساتھ اور اسی مقام کے ساتھ جیسے پہلے ہے ویسے اب ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وقت صرف ہمارے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں جب بارگاہ الوہیت کی بات ہے تو اس کے سامنے یہ ماضی، حال اور مستقبل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی، مثلا میں نیچے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے تین چیزیں ہیں، یعنی ایک شے وہ مجھ سے پیچھے پڑی ہے، اور ایک شے جو ہے وہ مجھ سے آگے ہے، اور مراتب ہیں۔ لیکن جو آدمی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ تینوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کے سامنے یہ آگے اور پیچھے اور قبل اور بعد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کیونکہ پورے مخلوق کو پیدا فرمانے والی ہے، لہذا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، بلکہ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، اور زمانے کا خالق بھی وہ خود ہی ہے۔ لہذا یہاں پر اس توحید کا اس بات کرتے ہوئے اس کے مقام میں رفیع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جناب محترم علامہ افتخار صاحب نے جو شعر لکھا کہ علم کا مقصود اور عشق کا مقصود اور اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ، ماشاءاللہ یہ غالباً مسجد قرطبہ والی نظم سے لیا گیا ہے۔ حضرت اقبال نے اس میں بھی بالکل اسی مقام توحید کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جناب قبلہ افتخار صاحب اس پہ کوئی بات اور فرمانا چاہیں تو؟ نہیں، بس آپ نے جو فرما دیا کہ بھئی باقی مخلوق جو ہے اس کے اندر ترقی بھی آتی ہے اور تنزل بھی آتا ہے، جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، جی نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے۔ جی تو ہمارا ماضی جو ہے وہ بعض اوقات حال سے بہتر ہوتا ہے، یا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی شان میں نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے۔ جی الآن کما کان، سبحان اللہ سبحان تمام اللہ، بہت خوبصورت۔ کائنات پیدا کرنے سے پہلے بھی جب یہ عرش وغیرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام کے مطابق موجود تھا، ہاں جی اور اب جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو اس کے بعد بھی وہ الآن کما کان، جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ جی بس میں یہی جی پیش جی کرنا یہاں چاہتا پہ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا بہت شکریہ، یہ کورس شروع کروایا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری خامیاں میرے اندر موجود تھیں، شاید ان کی اصلاح نہ ہو پاتی اگر میں یہ کورس جوائن نہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا اظہار کیا، یہ ہم سب کے یہ جذبات ہیں جو آپ کے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے یہ جو الحکم العطائیہ ہے، کیونکہ جو صوفیاء اور اہل اللہ اور عارفین کا کلام ہوتا ہے وہ ہر بندے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا فیض اس میں سے لے رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہماری اندر سے تربیت کرتی ہیں، ہماری خامیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، پھر ہمیں صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ داتا علی اجویری کشف المعجوب شریف میں ان کا مقولہ ہے، اور اسی طرح فوائد الفواد میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی لکھا کہ جب اہل اللہ کی کتابیں اور ان کا کلام پڑھا جائے تو ان کی ارواح مطہرہ خود متوجہ ہو جاتی، تو وہ ایک فیض کا سلسلہ اس میں بالکل ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود رہے۔ تو اب اس کے بعد الحکمت الثامنہ، یہ جو ابھی اس بہن یا بیٹی نے بات کی ہے، جی یہ بھی رضا النفس میں آتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میری اصلاح ہو چکی ہے۔ ہاں جی تو یہ کہ اصلاح کے مراتب ہیں، اور اسی طرح فساد کے بھی مراتب ہیں۔ جی اپنے نفس کی اصلاح کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ توجہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے،
اور جی وہ نفس اور شیطان جیسے یہ دونوں جو ہیں یہ انسان پہ حملے کرنے سے باز نہیں آتے. اور یہ جو وہ ہے نا کیا الخناس کی جی تفسیر جو ہے وہ ضیاء القرآن میں پڑھیں تو جو شیطان کے اندر خناس کی صفت ہے وہی صفت انسان کے نفس کے اندر بھی خناس کی ہے. ذرا اس مقام کو دیکھ لیں ضیاء القرآن. جی شکریہ. مہربانی. اب اس میں الحکمت الثامنہ والثلاثون 38 نمبر حکمت میں وہ فرماتے ہیں لا تتعدى نیت و ہمت کا الی غیرہ، لا تتعدى نیت و ہمت کا الی غیرہ فالکریم لا تخطاہ الاعمال، لا تتخطاہ الاعمال فالکریم لا تتخطاہ الاعمال. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے بندے تو اپنی ہمت کی نیت کو نہ متعدی کر کسی اور کی طرف، یعنی تو جو ہمت کرتا ہے اور ارادے کرتا ہے تو اپنے ارادوں کو بھی اپنے رب کے لیے خالص کر دے، اس کریم ذات کے لیے خالص کر دے، اور کسی اور کی طرف تیری ہمت کی نیت اور تیرا ارادہ متوجہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر اور کسی سے تجھے اپنی امید نہیں باندھنی چاہیے. کوئی نیت اور ارادہ اور کسی طرف نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ توجہ کرے گا تو میرا کام ہوگا، فلاں شخص جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہوگا تو میرے کام سنوریں گے. سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اور کسی کی طرف تیری ہمت اور تیری نیت جو ہے وہ متعدی نہ ہو، کیونکہ جو کریم ہوتا ہے لا تتخطاہ الاعمال، اس کو بائی پاس کر کے نہیں گزر سکتے. وہ ساری امیدیں اسی کریم کے پاس ہی پوری ہوتی ہیں. یعنی تتخطا سے مراد ہے کہ اس کے پاس سے کسی کوئی گزر جائے اور آگے چلا جائے، تو جو کریم ہوتا ہے امیدیں کبھی بھی اس سے آگے نہیں گزر سکتی، بلکہ وہی ساری امیدوں کو پورا فرماتا ہے اور وہی عطا فرماتا ہے. یہاں پہ یہ جو ایک مرفوع روایت ذکر کی گئی ہے کتب احادیث میں کہ الکریم والذی اذا قدر عفا، کہ کریم وہ ذات ہے کہ جب وہ قدرت رکھے تو معاف کر دے، وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاء، اور جب وہ عطا کرے تو وہ امیدوں سے بڑھ کے عطا کرے. تو یہ اس کریم ذات کے کرم کی میں یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی تمام تر ہمت کو اسی ذات والا صفات کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، اور اپنے ارادوں میں بھی اور کسی کو نہیں لانا چاہیے، تاکہ اس کا ارادہ بھی خالص ہو، اس کی نیت بھی خالص ہو، اس کا عمل بھی خالص ہو، اور کسی جگہ پہ بھی کسی شرک کا شائبہ نہ ہو، نہ شرک فل عمل ہو، بلکہ اسے پوری طرح یہ جو اخلاص ہے یہ نصیب ہو جائے. تو یہاں فرمایا کہ تو اپنی نیت کو کسی اور کی جانب متوجہ نہ کر، بلکہ اپنی نیت کو بھی اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لے. اور یہ وہ مفہوم ہے جو کثرت کے ساتھ احادیث طیبہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں سے ہی عمل کو کی جزا جو ہے وہ بھی نصیب ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اصلاح نیت کی بہت ضرورت ہے. تو ساری کی ساری عطا کی جو صفات ہیں وہ در حقیقت اس کریم ذات یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پر کسی کو نظر آتا ہے کہ یہاں سے بھی کچھ ملے گا تو وہ اس ذات کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لہٰذا در حقیقت عطائیں جہاں سے متوجہ ہو رہی ہیں، جہاں سے آ رہی ہیں، ادھر ہی ہمیں بھی اپنی توجہ کرنی چاہیے. اور بڑا مشہور شعر جسے حضرت ضیاء الامت اکثر پڑھا کرتے تھے کہ یا الہی تو کریم و محبوب تو کریم، صد شکر کہ من اند میانے دو کریم، یا ہستے میانے دو کریم، کہ یا اللہ تو بھی کریم ہے اور تو نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کریم بنایا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان دو کریم ہستیوں کے درمیان جی رہے ہیں جہاں سے سخاوت کا اور کرم کا اظہار ہوتا ہے. اور جو یہ جو 39ویں حکمت ہے یہ بھی اسی کی آگے تفصیل ہے
فرماتے ہیں لا ترفعن الی غیرہ حاجتن ہوا موردھا علیک فکیف یرفع غیرہ ما کان ہوا لہ وادعا من لا یستطیع ان یرفع حاجتا عن نفسہ فکیف یستطیع ان یکون لہا عن غیرہ رافعا۔ تو اس پہ آج ہم اختتام کریں گے۔ تو یہ جو حکمت اب ہمارے پیش نظر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لا ترفعن الی غیرہ حاجتا ہوا موردھا علیک، کہ کوئی بھی حاجت تو کسی اور کی طرف اسے بلند نہ کر، رفع نہ کر، ہوا موردھا علیک، کیونکہ ہر تیری حاجت جو ہے وہ در حقیقت جو حاجت بھی تجھے پیش آئی ہے اس کا ورود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں محتاج بنایا وہ اللہ نے بنایا، وہ اور تو کسی نے نہیں بنایا۔ تو اس لیے جب حاجت کا ورود بھی تیرے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوا ہے تو اس حاجت کا پورا کرنا بھی اسی کے بس میں ہے، لہٰذا اس حاجت کو تو کسی اور کی طرف اٹھا کے نہ لے جا کے کوئی تیری حاجت کو پورا کر دے۔ فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَادِعًا، تو جس چیز کو تیرے سامنے رکھا اللہ رب العزت نے ہے، کوئی اور اسے کیسے رفع کر سکتا ہے، کوئی اور اسے کیسے اٹھا کے دور کر سکتا ہے؟ جس نے وہ حاجت تیرے سامنے پیش کی ہے وہی وہ تیری حاجت جو ہے اسے دور کرے گا اور پورا کرے گا۔ اس لیے تو اسی کریم ذات کی طرف اپنی توجہ رکھ جو حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے اور کرم فرمانے والی ذات۔ یہ جب ہم صلاۃ تنجینا پڑھتے ہیں تو بڑا پیارا ایک درود پاک ہے جس کے آخر میں اسی ساری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک رفیع الدرجات۔ اور اس میں آگے وہ جو یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات و یا حل المشکلات و یا رافع البلیات، یہ جو القابات اس درود پاک میں آئے ہیں یہ اصل میں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ سارے حل مشکلات بھی اسی کے بس میں ہے اور درجات کو بلند کرنا بھی اسی کے بس میں ہے، اور یہ ساری قوتیں اور طاقتیں اصل میں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجت اسی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ من لا یستطیع ان یرفع حاجتا عن نفسہ، وہ شخص جو اپنی حاجت کو اپنے اوپر سے رفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، کیف یستطیع ان یکون لہا عن غیرہ رافعا، تو وہ کسی دوسرے کی حاجت کو اس سے کیسے دور کر سکتا ہے؟ تو یہ مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو کرم فرمایا ہے کہ اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا، تو یہ صوفیاء کرام بھی اسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت شیخ شرنوبی نے لکھا کہ لا تسألن بنی آدم حاجتا وصل الذی ابوابہ لا تحجب، کہ اے بندے تو بنی آدم سے کوئی حاجت نہ تو سوال کر ان سے، بندوں سے، بلکہ اس ذات سے مانگ جس کے دروازے جو ہیں ان پہ کبھی پردہ نہیں گرایا جاتا بلکہ وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اس سے مانگنا چھوڑ دیں، اور لوگ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے مانگا جائے، یعنی لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اس کریم ذات کے کرم کی مثال ہے کہ جتنا کوئی اس کی بارگاہ میں دست طلب دراز کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے اور اس پہ نوازشات فرماتا ہے۔ تو ان حکمتوں میں وہ سائل کو اور بندہ مومن کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنی تمام تر حاجات میں ادھر ہی متوجہ ہو، اسی ذات سے مانگ، اسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلا تاکہ وہ تیرے اوپر کرم کرے اور تیری حاجات جو ہے وہ بھی پوری کرے، اور اس طرح تجھے نوازشات جو ہیں اور توجہات وہ بھی عطا فرمائے۔ تو یہاں تک آج ہم اکتفا کریں گے، اور اس سے آگے انشاءاللہ جو الحکمت الاربعون ہے اس سے یوم الاثنین القادم جو آ رہا ہے منڈے، وہاں سے آغاز کریں گے۔ تو اس پہ علامہ افتخار صاحب یا ہمارے کوئی اور دوست کوئی بات آخر میں فرما لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون ہے؟ جی میں محمد اشفاق عرض کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اس حکمت سے بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ استغاثہ کا جو تصور ہمارے ہاں اہل سنت میں پایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں یہ یعنی نا جب بھی ہم اس طرح کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو اس راستے کا تصور ہے اس کا ایک اپنا محل اور مقام ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ جب صوفیاء کرام توحید باری تعالیٰ کی مباحث میں ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ ان چیزوں کو نہیں لے کے آتے، لیکن اگرچہ اس کا ایک اپنا محل اور مقام احادیث سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور جب ہم کسی ولی اللہ کے پاس جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں وہاں حاضری دے کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو در حقیقت وہ سوال من غیر اللہ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی توجہ اللہ کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ یہ چیز اصل میں سمجھنے والی، یعنی جب ہم کسی اللہ کے مقرب بندے کے مزار پہ یا اس کی قبر کے پاس یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت توجہ اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم ان کی طرف اس لیے متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں نواز رہے ہیں، بلکہ ان کا جو بارگاہ الوہیت سے قرب ہے، اس قرب کی وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن انوار و تجلیات کا ظہور اور نزول ان پاک لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ تو مانگ ہم اس وقت بھی اللہ رب العزت سے ہی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اللہ کے بندے یا کسی ولی سے ڈائریکٹ سوال کریں۔ وہ لوگ جو جہالت میں یہ کہتے ہیں کہ پیرا من پتر دے دے اور پھر وہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، تو اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، حاجت جو ہے وہ پوچھو تو اللہ کی بارگاہ سے پوچھو۔ اور اس میں وہ لوگ جو ضعف اعتقادی کا شکار ہیں اور جن کا کمزور ایمان ہے اور جو اس طرح کے جہالت پہ مبنی جملے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اس طرح درباروں پہ جا کے، تو ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہاں جا کے بھی مانگنا اللہ کی بارگاہ سے ہے، اور دستے طلب دراز کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے کرنا۔ یہی تو اولیاء بھی سکھا کے گئے ہیں، یہی انبیاء کرام کی تعلیم بھی ہے۔ تو ان کا وسیلہ پیش کرنا وہ اپنی جگہ مشروع ہے، اس کے دلائل ہیں، لیکن جب وہ وسیلہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو قرب بارگاہ الہی سے ہے اس کا صرف واسطہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں توحید کے اوپر کسی طرح کا کوئی غبار جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس پہ علامہ افتخار صاحب بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ جی، سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب بات ہوتی تھی کہ غیر سے نہ مانگو، غیر کی طرف توجہ نہ کرو، تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو غیر اور یار کے فرق نہیں معلوم ہے، غیر کی بات ہو رہی ہے، یار کی بات نہیں ہو رہی۔ جی اور پھر اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ کیا چیز رکھتی ہے کسی اور سے اس چیز کی امید لگانا جو ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے۔ جی ملکہ سبا چل چکی ہے، اب حضرت سلیمان کی محفل سے جس نے جانا ہے وہ ملکہ سبا کی شاہی رفتار سے 2 گنا سے بھی زیادہ جائے گا، تو تب جا کر وہ تخت لا سکتا ہے، اور پھر وہ تخت جن حفاظتوں میں پڑا ہے ان حفاظتوں کو توڑنا بھی اس کا کام ہے۔ تو کیا یہ ما تحت الاسباب آتا ہے یا ما فوق الاسباب آتا ہے؟ اس وقت جو اسباب تھے یہ ان کے اعتبار سے ما تحت الاسباب نہیں آتا، اس کے باوجود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ان مصاحبین سے اس چیز کا جو فرما رہے ہیں کہ ایکم یاتینی، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس لیے وہی کہ مسبب حقیقی جو ہے، موتی حقیقی جو ہے، وہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس کے علاوہ کسی سے کوئی ظاہری طور پر زندہ سے یا مردہ سے، اگر مردہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا زندہ سے مانگنا شرک نہیں ہے؟ تو جب چیز وہی ہے کہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ میں جو اس سے ظاہری طور پر مانگ رہا ہوں، دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو باقی اگر کسی کی توحید اس مقام پہ پہنچ جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جبریل جیسے مقرب ترین فرشتے کو بھی علاقہ حاجت ان کے جواب میں کہتے ہیں اما الیکا فلا، کہ مجھے تمہاری کسی قسم کی کوئی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ یہ توحید ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ جبریل کہتے ہیں فاسأل ربک، تو چلو اپنے رب سے ہی مانگ لو، تو وہ پھر اس مقام پہ ہے توحید اور راضی بقضاء اللہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کفانی علمہ بحالی ان سوائی۔ تو یہ مقامات جو ہیں یہ بہت بلند ہے، اور یہ پھر توحید کی جو اعلیٰ ترین صورت صوفیاء کرام کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں جی یہی جی عرض بالکل کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل جناب، بالکل واضح ہو گئی، یہ چیز واضح ہو گئی۔ اچھی بات ہے، آپ نے یہ سوال بھی بڑا مربوط حل کیا۔ ابھی جو سوال کر رہے تھے یہ ہمارے ساتھی ہیں، جامعہ نظامیہ سے فارغ ہیں، اور یہ باقاعدہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فاضل شخص، یہ ہالینڈ اہل میں علم تشریف فرما ہے۔ شخصیت ہیں، اور ان کا اس جی کورس میں ہمارے ساتھ موجود ہونا یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، تو بہت شکریہ، نوازش۔ تو جناب ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اگلے، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مہربانی۔